بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا شریک ہے وہ رب جس نے ہم جیسوں کو اپنا محبوب بخشا، رہنے کے لیے پاکستان اور عمل کرنے کے لیے فرقان حمید۔ عزیز دوستو، آج کے اس ولاگ میں ہم ذکر کریں گے آزاد امیدواروں کی اڑان، پی ٹی آئی کی شکست یا جیت، پاکستان کا الیکشن اور ساری دنیا کا رد عمل۔ عزیز دوستو، کسی گاؤں کا ایک نمبردار عدالت کی وجہ سے بہت سی دولت اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کر اللہ کو پیارا ہو گیا۔ ان بچوں کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ گاؤں کے لوگوں نے ایک آدمی کو، ایک شریف کو دیکھ کر کے اس کو ان کا گارڈین مقرر کر دیا۔ جب ان کا گارڈین مقرر کیا گیا تو وہ ان کی دیکھ بھال کرنے لگا، ان کے کھانے پینے، ان کے رہنے سہنے اور ان کی تمام ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، چونکہ وہ بہت سی مال دولت چھوڑ کے گیا تھا نمبردار، اور اسی کو استعمال کرتے ہوئے اس نے ان کی خدمت کرنا شروع کر دی۔ اس گارڈین کے اپنے بھی بچے تھے۔ اس نے یہ چال چلی کہ اپنے بچوں کو اس گاؤں سے نکالا اور ڈائریکٹ ولایت میں شفٹ کر دیا۔ ولایت میں ان کو شفٹ کر کے اچھا پڑھایا، اچھے کالجز یونیورسٹی میں پڑھایا اور ان کو وہاں محلات خرید کے دیے اور ان کا رہن سہن اور کاروبار ان کو وہاں شفٹ کر دیا، اور نمبردار کے بچوں کو ادھر ہی کھجل ہونے کے لیے رہنے دیا، بس کھانے کے لیے دے دیا، پہننے کے لیے دے دیا، قرض اٹھا کر کے، جبکہ نمبردار صاحب بہت سا مال دولت چھوڑ کر گئے تھے، اور وہ قرضے لے کر ان بچوں کا خیال رکھنا شروع کر دیا۔ بچوں کو کسی کو نشے پہ لگا دیا، کسی کو کسی جرم میں مبتلا کر دیا۔ اس نے ایسا کیا کہ کسی بھی طرح سے یہ بچے اپنی دولت اور اپنی جائیداد کی طرف دھیان نہ کریں۔ دیکھتے ہی دیکھتے کسی نے ان بچوں کو سمجھایا کہ تمہارا یہ سب کچھ تمہارا ہے، اور اسی ہی کے بل بوتے پہ اس نے یہ ساری امپائر اپنی کھڑی کی ہے اور آپ لوگوں کو یہاں ذلیل ہونے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ بچوں نے تھوڑا سا اپنا رنگ بدلا اور اس سے حساب پوچھا کہ یہ جو ہماری دولت تھی اس کو آپ نے کہاں خرچ کیا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا ہے۔ وہ گارڈین بھاگ کر ولایت اپنے بچوں کے پاس چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد گاؤں کے کچھ سیانوں نے، بزرگوں نے پلان کیا کہ اس کو بلایا جائے اور اس سے حساب لیا جائے۔ لالچ بری بلا ہے، اس کو لالچ دے کر کے واپس بلا لیا گیا اور اس کو پھنسا دیا گیا۔ جب اس سے حساب مانگا تو وہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ اتنی دیر میں نمبردار کے بچے بھی جوان ہو چکے تھے۔ ان بچوں نے اس کو پکڑا اور جوتے مار مار کے اس کا حال غیر کر دیا، اور اس کو اتنا سخت پیٹا کہ وہ اب گلیوں میں، سڑکوں میں یہ کہتا پھر رہا ہے، مجھے کیوں بلایا، مجھے کیوں بلایا۔ عزیز دوستو، اب ہم بات کرتے ہیں آزاد امیدواروں کی اڑان کی، کے ساتھ الیکشن جیتنے والوں نے اڑان بھرنی شروع کر لی ہے اور پی ٹی آئی کو چھوڑ کر کے دوسروں کے گھونسلوں میں جانا شروع کر دیا ہے۔ اب تک جب تک میں بات کر رہا ہوں، بالکل ایک بھی امیدوار یہاں سے شفٹ نہیں ہوا جس نے اپنا ایمان نہیں بدلا، یہاں سے وہ بھاگا نہیں ہے۔ یہ جو آپ سن رہے ہیں یہ پہلے سے ہی آزاد تھے، انہوں نے کسی کی چھتری کے نیچے الیکشن لڑا ہی نہیں تھا، پی ٹی آئی کے یہ امیدوار تھے ہی نہیں۔ اس وقت تک ایک بھی ایسا شخص نہیں ہے جس نے اپنا ایمان بیچا ہو اور پی ٹی آئی کو چھوڑ کر کے اس نے نون لیگ یا پیپلز پارٹی کو جوائن کیا ہو، جبکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے نوٹوں کی بوریوں کے منہ کھول دیے ہیں، بہت بڑی بڑی آفرز کر رہے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے نام پہ جیتنے والے جیالے اب تک ڈٹے ہوئے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ وہ ڈٹے رہیں گے۔ ان لوگوں کو منہ کی کھانی پڑے گی اور شکست فاش ایکسپٹ کرنی پڑے گی۔ آزاد امیدواروں میں اب تک ایک بھی آدمی ادھر سے ادھر نہیں ہوا۔ مجھے یہ سن کر بہت شرم آ رہی ہے۔ میرا علاقہ گجرانوالہ ہے، سنا ہے کہ گجرانوالہ سے ایک آدمی خرید لیا گیا ہے۔ جب اس کے ساتھ رابطہ کیا گیا کہ وہ کون ہے جس کو خریدا جا چکا ہے، تو پتہ چلا کہ گجرانوالہ شہر سے جس نے فخر گجرانوالہ جناب خرم دستگیر صاحب کو شکست دی ہے، اس کا نام لیا جا رہا ہے۔ عارف مبین جٹ صاحب کا نام لیا جا رہا ہے کہ وہ بک چکے ہیں۔
نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب عارف مبین جٹ صاحب سے رابطہ کیا گیا تو پتا چلا کہ وہ کسی بھی صورت پہ عمران خان کا ساتھ چھوڑ کر بھاگنے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے دو ٹوک ان الفاظ میں بتا دیا کہ میں جٹ ہوں اور جٹوں کی لاج رکھوں گا۔ کیا خوب کہا اس نے، گلا کرن نو ہر کوئی کر لیندا ہے، پر جٹ وانگ کوئی گل تے ڈٹدا نہیں۔ جند جاندی ہے جائے پر گل نہیں، گل کر کے جٹ پیچھا ہٹدا نہیں۔ گل ویامنی جٹ تے فرض پہلا، تھک تھک کے جٹ کدے چٹدا نہیں۔ تھک تھک کے چٹے شریف جیڑا ہے حرام دا پتر او جٹ دا نہیں۔ یہ عارف متین صاحب نے واشگاف الفاظ میں ان لوگوں کو منہ توڑ جواب دیا۔ دوسری بات، آپ سن رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جیت ہے یہ شکست، جیسا کہ نواز شریف صاحب نے وکٹری سپیچ بھی دے دی، زرداری صاحب لاہور، کبھی اسلام آباد، فضل الرحمان صاحب اپنی جگہ پہ، یہ تمام پی ڈی ایم کا چون چون کا مربع پھر حکومت بنانے کا سوچ رہا ہے اور اپنے اپنے موروں کو اکٹھا کر رہا ہے، اور کچھ نام نہاد ریاستی گنڈے یہ چاہتے بھی ہیں پی ڈی ایم کی طرح کی حکومت بنائی جائے اور انہی کے حوالے اس ملک کو کر دیا جائے، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا اور نہ ہی ایسا ہوگا، یہ پکی بات ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف الیکشن ہاری نہیں ہے، اس نے تو بھاری مارجن سے الیکشن جیتا ہے۔ اس وقت بھی پاکستان تحریک انصاف کی 40 ایسی سیٹیں ہیں جو کہ عدالتوں میں جا چکی ہیں، جس پہ 4 سیٹوں پہ سٹے بھی مل چکا ہے۔ سلیمان اکرم راجہ صاحب کی لاہور والی سیٹ، اسلام آباد کی 3 سیٹیں، 4 سیٹوں پہ سٹے مل چکا ہے، اور اس کے ساتھ دوسری بھی تمام سیٹیں یقیناً انشاءاللہ تعالی واپس ہوں گی، اور تحریک انصاف قومی اسمبلی کی 2/3 کی اکثریت سے اپنی حکومت بنائے گی، اور اسی طرح پنجاب اسمبلی کی حکومت بھی بنائے گی، اور اسی طرح خیبر پختونخوا میں بھی وہ اپنی حکومت بنائے گی۔ ان کو دنیا کی کوئی طاقت ان کو روک نہیں سکتی۔ عزیز دوستو، یہ دنیا گلوبل ویلج ہے، پاکستان اس ویلج کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ بات کو سمجھو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم مادر پدر آزاد ہیں، یہ پاکستان مادر پدر آزاد ہے، یا اس خطہ زمین پہ رہنے والا کوئی بھی ملک تنہا اس دنیا میں سروائیو کر سکتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دنیا کے تمام ملکوں نے ایک معاہدہ کر رکھا ہے جس کے وہ پابند ہیں۔ اسی طرح پاکستان نے بھی اقوام متحدہ کے بہت سے ایسے قانون سائن کیے ہوئے ہیں، رولز کو فالو کیا ہوا ہے، جس کو فالو کرنے کے بعد یہ مادر پدر آزاد نہیں ہے، یہ ایسی بونگیاں نہیں مار سکتا جیسی یہ مار رہا ہے۔ جو پاکستان میں الیکشن ہوئے ہیں، ان الیکشن پہ اقوام متحدہ نے شدید مذمت کی ہے کہ انہوں نے ریگ کہہ دیا ہے کہ یہ الیکشن منصفانہ الیکشن نہیں ہے۔ برطانیہ نے بھی اس پہ اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے، یورپین یونین نے بھی اس پہ اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ یاد رکھو، یہ بالکل نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھو، پاکستان آزاد ہے مگر اتنا بھی آزاد نہیں، اس نے اقوام متحدہ کو جوائن کیا ہوا ہے، اقوام متحدہ کے اصولوں سے باہر نہیں نکل سکتا۔ میرا آج کا یہ ولاگ اگر پسند آیا ہو تو اس کو سبسکرائب کریں، شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ شکریہ۔